ویسے تو جو ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے پروفیسر صاحب، تو وہ بھی تو محرم سے ہوتی ہے، تو یہ محرم سے ابتدا ہوگی، یہ کب سے ہے؟ یہ خلفائے راشدین کے دور میں 17 ہجری میں اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی کہ مسلمانوں کی بھی اپنی ایک تاریخ ہو، ان کا اپنا ایک کیلنڈر ہو، ان کے اپنا ایک سن ہو، سال ہو، جس سے وہ سب چیزیں کاؤنٹ کر سکیں اور جس کو کوئی حوالہ دے سکیں کسی چیز کا کہ فلاں تاریخ کو یہ بات ہوئی تھی۔ اور چیزوں کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواتر اور تسلسل کے ساتھ اپنے عمال کو، گورنروں کو خطوط لکھتے تھے۔ ابتدا میں ان پہ بھی کوئی خاص تاریخ درج نہیں ہوتی تھی، تو ضرورت محسوس کی گئی کہ تاریخ ہو تاکہ ایک ریکارڈ بنے کہ یہ مکتوب پہلے کا ہے، یہ بعد کا ہے، اس کی یہ اہمیت ہے، اس کی یہ اہمیت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عادت مبارکہ کے مطابق مشورہ کیا۔ وہ خود بھی کوئی فیصلہ صادر کر سکتے تھے، لیکن اسلام نے جو طریقہ ان کو سکھایا تھا شورا بینہم، اس کے مطابق انہوں نے مجلس شورا کا انعقاد کیا، اور وہاں یہ مشورہ ہوا کہ اپنے سال کی ابتدا ہم کہاں سے کریں۔ مختلف آرائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی ولادت بہت بڑا واقعہ تاریخ عالم میں، دنیا کو بدل دینے والا، اس کی ابتدا سمجھ لیں، دنیا کو بدلنے کے انقلاب کی ایک ابتدا کا دن۔ اس کے بعد آپ کی بعثت اور آپ کو عطائے نبوت جو ہوئی، بہت بڑا واقعہ۔ لیکن گفتگو کے دوران یہ بات آئی کہ جو ٹرننگ پوائنٹ اسلامک ہسٹری میں ہے، بے شک یہ بڑے واقعات ہیں جو اس سے پہلے ہو چکے تھے، لیکن جو اسلامک ہسٹری میں ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ ہجرت ہے۔ اس سے پہلے ایک مظلومیت کا دور تھا، ظلم سہنے کا، بس یہی تھا کہ ظلم سہتے چلے جاؤ۔ لیکن اس کے بعد مدینے میں آ کے استقرار، تمکین، اسلام کو جو کچھ حاصل ہوا مدنی دور میں اور مدینے کی ہجرت کے بعد، ٹرننگ پوائنٹ جیسے میں نے کہا۔ تو اس لیے سب نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ یہی وہ وقت ہے، یہی وہ موقع ہے کہ جس کو قرار دینا چاہیے اسلامی سال کی ابتدا، جسے ہجری، اس کا نام بھی ہجری مشہور ہو گیا بعد میں، اور اس کی ابتدا جو ہے، اب یہ دیکھا گیا کہ ہجرت کب ہوئی، تو اس کے لیے کوئی ایگزیکٹ تاریخ تو نہیں تھی، لیکن وہ غالباً نہیں آئی انڈر ڈسکشن، لیکن یہ بات ضرور آئی کہ ذوالحجہ کا جو مہینہ تھا اس میں یعنی طے ہو چکا تھا کہ اب سفر ہجرت کرنا ہے، اور صحابہ نے سفر شروع کر دیے تھے ہجرت کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لگ بھگ اسی دور میں، انہی دنوں میں ہوا، تو اس سے اگلا چاند محرم کا تھا، اس لیے اس سے پہلا۔ اچھا، ویسے یہاں سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ جو مہینے تھے یہ تو پہلے سے موجود تھے، لیکن بس اس کی ترتیب کے کون سا ان میں سے پہلا ہوگا یہ طے ہو گیا کہ ہجری سال سے ابتدا ہوگی، اب آئندہ جو سال گنا جائے گا وہ ہجری سے، اور پہلا مہینہ جو وہ محرم ہوا کرے گا۔